آج کی ہماری اس نشست کا عنوان یہ ہے کہ میڈیا پر شور شرابہ اس وقت ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے اور قرآن کریم اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک کا وہ کلام ہے کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ایسے سمجھیے جس طرح سے کوئی آدمی شدید پریشانی میں مبتلا ہو اور غموں میں اور دکھوں میں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، اس وقت مصیبتوں میں، دکھوں میں، غموں میں گرے ہوئے آدمی کو ضرورت ہے کہ کوئی پیار کی، محبت کی باتیں اس کے ساتھ کرے، چونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، دل دکھا ہوا ہے معاشرے کے کردار سے، اپنوں کے کردار سے، اپنوں کی بے رحمتی کی وجہ سے۔ جب دل دکھ جاتا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس وقت آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کوئی میرے ساتھ اچھی باتیں کرے۔ نمبر 2، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ میرے دل میں جو غم ہے یہ غم چھٹ جائے۔ نمبر 3، آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس وقت جس مشکل سے میں گزر رہا ہوں، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی مجھے مل جائے۔ اور نمبر 4، آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس مشکل سے نکلنے کے بعد پرسکون زندگی میں گزارے۔ غمزدہ آدمی کے یہ 4 احساسات اور اس کے دل میں 4 جذبات ہوتے ہیں۔ پہلا کہ اس وقت غم کے وقت میں کوئی اچھی باتیں میرے ساتھ کرے۔ نمبر 2، جو میرے اندر غم ہے یہ غم چھٹ جائے۔ نمبر 3، جس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں اس مشکل سے مجھے کوئی نکال لے اور یہاں سے مجھے کوئی راستہ بتا دے۔ اور نمبر 4، کہ آئندہ کی زندگی میری پرسکون ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ سب سے زیادہ غم کے وقت انسان کو، ایک جوان کو، سلیم الفطرت آدمی کو اگر بات اس ایک اچھے سلیم الفطرت انسان کو کسی کی بات تسلی دے سکتی ہے تو وہ آدمی کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی باتوں سے آدمی کو تسلی ملتی ہے۔ اللہ جل جلالہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرنے والا، جو انسان کا خیر خواہ، مخلص، محسن، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تو غم میں ہے، تو مصیبت میں ہے، کیا اس وقت تو چاہتا ہے کہ تجھے کوئی اچھی باتیں کہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے اچھی باتیں آ رہی ہیں، تمہارے رب کی جانب سے اچھی نصیحتیں ہیں۔ اس وقت تمہارا جی چاہ رہا ہے اچھی باتوں کو سننے کا، اچھی باتوں کی طرف کان متوجہ کرنے کا۔ سن لے تمہارے رب کی طرف سے، جیسے ماں باپ مخلص، اس سے کروڑوں درجہ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے۔ رب تمہارا مخلص، رب تمہارا محسن، رب تمہارا خالق و مالک، اس کی جانب سے خوبصورت نصیحت آ رہی ہے۔ نمبر 2، تم اس وقت چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر سے غم چھٹ جائے تو یہ قرآن شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کی وجہ سے غم چھٹیں گے، اس کی وجہ سے تمہارے غم ہلکے ہوں گے، اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے بوجھ نیچے ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تو یہ چاہتا ہے کہ جس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں یہاں سے نکلنے کا راستہ ملے۔
فرمایا ہدن، ہاں قرآن کریم رہنما کتاب ہے، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ تجھے بتائے گی۔ پھر تو یہ چاہتا ہے کہ اب آئندہ کی زندگی میری پرسکون گزرے، فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آئندہ کی زندگی کے لیے بھی قرآن کریم رحمت کی ضمانت لے کے آیا ہے۔ 4 حالتیں انسان کی، اور اللہ نے وہ 4 باتیں ذکر فرمائی کہ یہ بہترین شاندار نصیحت بھی ہے، اس سے آپ کا دل بھی بہل جائے گا، غم بھی آپ کے چھٹیں گے، اور مشکل میں نکلنے کا راستہ بھی آپ کو ملے گا، اور آئندہ کی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ پرسکون۔ یہ وعدہ قرآن کا، یہ وعدہ قرآن کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے، اس وقت ہم اس موضوع کو لیے بیٹھے ہیں کہ ہر طرف سے بدتمیزی کا طوفان ہے، ہر طرف سے گالیوں کا طوفان ہے، ہر طرف سے جناب عزت کے حد کے طوفان سامنے آ رہے ہیں۔ میرا کردار کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی صبح موبائل کھولتا ہے، نہ جانے کتنے میسج، واہیات، تباہیات، اور کتنے میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پڑھ کر دل دکھتا ہے، سارا دن دل دکھتا رہتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن کریم سب سے پہلا ضابطہ ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ سورۃ القصص کی آیت ہے کہ جب تم اس قسم کی بیہودہ بات کو سنو، بیہودہ بات کو محسوس کرو، گالی کی بات تمہارے سامنے آئی ہے، بیہودگی کی بات سامنے آئی ہے، حد کے عزت کی بات تمہارے سامنے آئی ہے، ہر حد کے عزت والی بات، ہر بیہودہ بات، ہر گالی کی بات کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس موقع پر چپ ہو جانا کمال ہے۔ جواب دینے کا مطلب ہے کہ جنگ چھیڑ دیے۔ اگر آپ اگلے کو ذیل کرنا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، تو شکست بولنے میں ہی نہیں ہے، خاموشی رہنے میں بھی شکست ہے۔ ایک بار اس نے کیا، سخت جملہ بولا، دوسری بار سخت میسج کیا، تیسری بار مجھ سے سخت کیا، ایک کا بھی جواب نہیں دیا، یہ بڑی فتح ہے۔ اندر سے جذبات تو یہ کہنے کے نہیں، بولو، یہ کہو، یہ بولو، یہ کہو، کال کر کے اس کو سناؤ، یہ ہے اندر کے جذبات۔ اسلام ہمیں کیا کردار سکھاتا ہے، قرآن کریم ہمیں کیا کردار سکھاتا ہے؟ خاموشی کا۔ اعرضوا عنہ، اعراض کرو، اعراض کرو، منہ موڑ لو، ایسا کرو جیسا آپ نے پڑھا ہی نہیں، ایسا کر لو جیسے آپ نے سنا ہی نہیں، ایسے کر لو جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، پھر وہ اس طرح سے کچھ، پھر اگلا میسج، پھر میسج، آپ ایسا کرو دیکھا ہی نہیں۔ کیوں ہم اپنی زندگی کو تلخ کر رہے ہیں آج؟ کیوں ہم اپنے گھریلو زندگی کو خراب کر رہے ہیں؟ ایک مرد اگر انہی معاملات میں الجھے گا اور ہر وقت الجھاوا انہی معاملات میں گھر میں آئے گا تو اسی غصے کی حالت میں آگے بیوی کے ساتھ بھی لڑے گا، ماں کے ساتھ بھی لڑے گا، بہن کے ساتھ بھی لڑے گا۔ وہ باہر کے جو اثرات ہیں وہ گھر کیوں لے کے آ رہا ہے؟ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم حساب لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، کس قدر مشکلات سے آپ باہر کی زندگی میں گزرتے تھے، مگر باہر کی مشکلات گھر سے باہر ہی رہتی تھی، ان گھر باہر کی مشکلات کے اثرات گھر کے اندر آپ نے نہیں آنے دی۔ گھر کے اندر کی زندگی پرسکون، گھر والیوں کا کیا قصور ہے، خواتین کا کیا قصور ہے؟ باہر سے آیا غصے میں اور وہ غصہ آ کے گھر والی پر نکالا، غصہ آ کر بچے پر نکالا، غصہ آ کر ماں پر نکالا، بہن پر نکالا، یہ کیا ظلم ہے؟ تو کیا رسول قرآن سمجھاتا ہے؟ اعراض کر لو، منہ موڑ لو،
دوسری طرف ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ بڑا پن بات کرنا نہیں ہے، بڑا پن چپ رہنا، خاموش ہو جانا، یہ اعلیٰ کردار ہے، یہ اعلیٰ کردار ہے۔ ایک شخص ایک کو گالی دے رہا ہے، اگلا چپ خاموش، تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ سن ہی نہیں رہا۔ گالی دینے والے نے جب دے دے کے تنگ ہو گیا، برا بھلا کہہ کے تنگ ہو گیا، تو ایک جملہ بولا، ایاک عنی، تجھے گالیاں دے رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے گالیاں دے رہا ہوں۔ اس نے بھی بڑا پیارا جملہ کہا، ایاک عارض، تجھی سے اعراض کر رہا ہوں، میں بھی تجھی سے اعراض کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ، چپ رہنے سے جو آگے نشتر اور زخم لگے گا وہ بولنے سے نہیں لگے گا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، جھگڑے سے نجات پا لی، ایمان اس نے اپنا بچا لیا، وقت اس نے اپنا بچا لیا، صلاحیت اس نے اپنی بچا لی، ایمان اپنا بچا لیا، اعمال اس نے اپنے بچا لیے۔ یہ قرآن ہمیں اصول بتلاتا ہے، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، خاموش رہنا بھی بڑا جواب ہوا کرتا ہے، چپ رہنا بھی بڑا جواب ہوا کرتا ہے، پی جانا بھی بڑا جواب ہوا کرتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، فرمایا جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اس مجلس کا حصہ نہیں بنتے، اس گروپ کا حصہ نہیں بنتے، اس محفل کا حصہ نہیں بنتے، اور وہ کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ارے ہمیں ہمارے اعمال مبارک، تمہیں تمہارے اعمال مبارک، سلام علیکم، سلامتی کی بات کہہ کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، کہتے ہیں ہمیں جاہلوں سے کوئی سروکار نہیں، ہم ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتی۔ تو ایک اصول یہ سمجھایا قرآن نے کہ ہمیں اعراض کر لینا ہے۔ دوسرا سورۃ الفرقان میں یہ بتایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کبھی ایسی مجلس میں شرکت ہو ہی جائے، اگر کبھی اس مجلس میں جانا پڑ ہی جائے، یا کبھی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ اس میں پڑ ہی گئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اول تو اعراض کرو، داخل ہی نہ ہو جاؤ اس میں، پہلے سے ہی علیحدہ رہو، اس کا حصہ نہ بنو۔ مگر صورتحال ایسی بن گئی کہ حصہ بن گئے اور اس مجلس میں شامل ہیں، اور وہاں کوئی بےہودگی شروع ہو گئی، وہاں کوئی گناہ کا دور چلنا شروع ہو گیا، وہاں کوئی حد کے عزت کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، وہاں غیبت اور لیانی اور لغویات اور فضولیات شروع ہو گئی، تو کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عزت کے ساتھ وہاں سے بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے، گزر جاتے ہیں۔ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر وہاں بیٹھنا پڑ جائے تو وہ بیٹھتے ہیں، مگر اندر سے اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر اٹھنے کی وجہ سے کسی فتنے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھو، مگر دل سے اس کو برا سمجھو، اس غلطی کو غلط سمجھو، اس برائی کو برا سمجھو کہ یہ غلط ہے، اس غلطی کو غلط سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اول تو حصہ نہ بنو، اور اگر بن گئے تو شرافت سے وہاں گزر جاؤ، اس طرح سے گزر جاؤ کہ آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر جگہ پر الجھنا، ہر جگہ پر جواب دینا، ہر جگہ پر آدمی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ علیحدہ، یہ ہے شرافت کی بات، یہ ہے دانائی کی بات، جس سے اپنا ایمان بھی بچے گا،
وقت بھی بچے گا، صحت بھی بچے گی، دل بھی محفوظ، دل کے اندر باتیں بھی نہیں آئیں گی، دل کے اندر وساوس اور خیالات بھی نہیں آئیں گے، اور دل کے اندر کینے اور بغض بھی نہیں جمع ہوں گے۔ کیوں ہم اپنے دل میں بغض جمع کریں کسی؟ کیوں ہم اپنے دل میں کسی کا کینہ جمع کریں؟ جس کا کینہ اور بغض ہم نے جمع کیا اس کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی تو نقصان ہے۔ جس کا حسد اپنے دل میں جمع کیا اس کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے۔ کیوں ہم اپنی تباہی کریں؟ اور تیسری بات، اگر کبھی جواب دینا ہی پڑ جائے، بولنا ضروری ہو تو پھر کیسے بولیں گے؟ کہ اگر کوئی آدمی ہم سے الجھاوا کر رہا ہے کسی بھی جگہ پر، کسی مجلس میں، محفل میں، میڈیا میں، آپ کے موبائل پر ایسے میسیجز آ رہے ہیں، ایک آدمی الجھاوے پر اترا ہوا ہے، اسے اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، وہ آپ کی عزت بھی داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیسے جواب دیا جائے؟ اس میں قرآن ہمیں یہ اصول سمجھاتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور تمہیں بات کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں، غلاظت کا جواب غلاظت سے نہیں، بلکہ اس گندگی کا جواب اچھائی سے۔ چونکہ اگر کپڑے کے ساتھ گندگی لگ جاتی ہے، اس گندگی اور غلاظت کو دھونے کے لیے پاک صاف پانی چاہیے ہوتا ہے، غلاظت غلاظت سے نہیں دھلتی، گندگی گندگی سے نہیں دھلتی۔ اس نے ایک گالی دی اور میں 4 دوں اور میں سمجھو کہ میں فتح پا رہا ہوں، یہ فتح نہیں۔ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو زیر کر دے، نیچے کر دے، پہلوان وہ ہے، بہادر وہ ہے، فتح پانے والا وہ ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔ ایک ہے میں سمجھوں گے یہ پہلوانی ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ پہلوانی ہے۔ ایک ہے پہلوانی کا میرا معیار اور آپ کا معیار اور معاشرے کا معیار، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار بتلا رہے ہیں کہ پہلوانی کا معیار یہ ہے جو ایسے حالات میں اپنے غصے پر قابو پائے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اس قسم کے لوگ انہیں ٹکراتے ہیں اور گفتگو کا موقع آتا ہے اور نوبت آتی ہے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، وہ بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے۔ اب اس پر میں آپ کو واقعات قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ نبیوں نے کیسے جواب دیا، کیا خوب جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے پہلے 3 واقعات سناؤں گا، اس سے پہلے قرآن کریم ایسے حالات میں گفتگو کا جو ادب ہمیں سمجھاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ سلامتی کی بات کرنے کی، دوسرا نرم بات کرنے کی، قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، ایک انداز یہ تھا، ارے ظالم، کافر، بدبخت، متکبر، خدائی دعویٰ کرنے والے، یہ ساری برائیاں تھیں کہ تھیں؟ یہ نہیں تھی نا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان جملوں میں سے کوئی جملہ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہا موسیٰ اور ہارون جاؤ نرم بات کرو، نرمی سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ اس کو سوچنے کا موقع ملے۔ اس لیے کہ نرم بات جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگلے کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ سخت اور تیز بات غصے میں کریں گے اگلے کو غصہ آ جاتا ہے، اور جب غصہ آیا عقل مغلوب ہو گئی، شیطان حاوی ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کا انداز۔ قول سدید، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سدید بات کرو۔ سدید بات کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 سچ بات بولنا، نمبر 2 سنجیدہ بات بولنا،
نمبر 3، دل توڑنے والی نہیں، دل جوڑنے والی بات ہو، دل خراش بات نہ بولو، نرم بات، یہ ہے قول سدید، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، فرعون سوال پوچھتا ہے، یہ آمنے سامنے کی گفتگو، اور صرف آمنے سامنے کی گفتگو نہیں ہے، ایک بڑا مجمع ہے، اور اس مجمع میں ایک طرف گویا کہ فرعون گفتگو کر رہا ہے، اپنی پوری سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مجلس جمی ہوئی ہو اور ہزاروں لوگ ہوں، اور ادھر کے بھی لوگ ہوں، ادھر کے بھی لوگ ہوں، وہاں ہر شخص یہی چاہے گا کہ میری گفتگو ایسی ہو کہ میں دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو جاؤں۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون پوچھتا ہے جس رب کی تو بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، آس پاس لوگوں سے کہنے لگا جانتے ہو میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں اور یہ کیا جواب دے رہا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب تم سے بہنوں کا بھی رب۔ پھر اگلا جملہ سنیے گا، کتنا بدتمیزی کا جملہ، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے نا یہ تو پاگل ہے۔ اب اس بدتمیزی کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے بدتمیزی سے نہیں دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ میں مجنون نہیں ہوں، مجنون تو تم ہو، بے وقوف میں نہیں ہوں، بے وقوف تو تم ہو۔ ہم کہتے ہیں نا ترکی و ترکی جواب جب تک نہیں دیں گے تو ہمیں تو لذت ہی نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات دہرائی، وہی بات لے لے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اللہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہو اللہ ہی سب کا رب ہے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس جملے سے کہ آپ پاگل ہو، مجنون ہو، کوئی بھی اثر نہیں، یہ ہے کمال، اس کو کہتے ہیں فتح پانا، کوئی بھی اثر نہیں لیا، اور ایسا لگتا ہے جیسے مسکراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مسکراتے ہوئے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا، ایک اور واقعہ سنو، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم نے یہ کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نوح ہمیں لگتا ہے کہ تو گمراہ آدمی ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نوح ہمیں لگتا ہے کہ تو گمراہ آدمی۔ تصور تو کرو، ایک آدمی 100% آپ مخلص بن کر اپنے کسی عزیز کو کوئی خیر کی بات سمجھا رہے ہیں، اور 100% آپ اخلاص میں ہیں اور آپ خیر خواہ ہیں، آپ اپنا کوئی عزیز رشتہ دار کہہ لیں، اپنا بھتیجا، اپنا سگا بھائی کہہ لیں، آپ اس طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہیں، خیر خواہی کی وجہ سے سمجھا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا نقصان، نبی سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکے؟ مگر قوم کا کیا جواب آیا؟ قوم یہ کہہ رہی ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ تو پاگلوں نے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی شرک سے بچا رہا ہے اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور دنیا کی ناکامی سے بچا کر کامیابیوں کی طرف لے کے جا رہا، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ آپ پاگل ہیں۔ جیسے کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بات کہے کہ بھائی جان یہ تو پاگلوں والی باتیں آپ کر رہے ہیں، کتنا غصہ آئے۔ اب نور اسلام کا جواب دیکھیے، یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ، تم نہیں سمجھے کیا؟ اس کے بعد بھی جب بھائی نے یہ کہہ دیا تم پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، کوئی یہ کہے گا کہ اے میرے پیارے بھائی ایسا نہیں ہے، رکھ کے کھمپڑ نہیں دے گا؟ نور اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم کوئی گمراہی نہیں ہے میرے اندر،
کوئی گمراہی نہیں ہے. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اپنے رب کے پیغامات لے کے آیا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ، تمہارا خیر خواہ ہوں. ہود علیہ السلام، قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہمیں لگتا ہے آپ بے وقوف ہیں. اللہ اکبر. نبی قوم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، سب سے زیادہ عقل مند نبی ہوا کرتا ہے. قوم یہ کہہ رہی ہے، جو بت پرست قوم ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، جو طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، وہ قوم نبی جیسے بلند مقام اور مرتبے والے کو یہ کہہ رہی ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ بے وقوف بھی ہیں، صرف بے وقوف نہیں، آپ جھوٹے بھی. دو گالیاں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے دو کا جواب چار گالیوں سے نہیں دیا ہے. یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، لیس بی سفاہہ، نہ میں بے وقوف نہیں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں اللہ کے پیغامات تمہاری طرف لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی ہوں. جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ سارا کچھ میں نے تمہاری طرف پہنچا دیا، منتقل کر دیا. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا مخلص ہوں. تو یہ انداز سمجھایا کہ اگر کبھی کبھی گفتگو کا انداز آ ہی جائے اور سامنے سے رویہ تلخ آ رہا ہو، کڑوا رویہ آ رہا ہو، بدتمیزی کا رویہ آ رہا ہو، تو اس بدتمیزی کے رویے کا جواب کس طرح سے دینا ہے، یہ قرآن ہمیں اصول سمجھا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تین باتیں عرض کی ہیں. اول تو اس قسم کی جو بدتمیزی کی محافل اور مجالس اور گفتگو، ان تمام گفتگو سے انسان کو اعراض کر لینا چاہیے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. نمبر دو، اگر کبھی حصہ بن بھی گیا اور چلا بھی گیا، ایسی مجلس میں شرکت ہو ہی گئی ہے اور جواب دینا ہی پڑ گیا ہے، تو مرو باللغو مرو کراما، کوئی ایک جملہ کہہ کر سلامتی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائے، موضوع کو ختم کر دے، بحث کو ختم کر دے، موضوع کو نمٹا دے، بات چیپٹر کلوز کر دیا جائے، آگے بات نہ بڑھائی. نمبر تین، پھر بھی اگر بات بولنا ضروری ہے، یہ اس وقت آخری درجہ ہے کہ جب بولنا اتنا ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ پر کوئی بڑا الزام آ رہا ہے، تو پھر آپ بولو، مگر سلامتی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ. آپ کی گفتگو سے، آپ کے اثر سے، آپ کی زبان سے ایسے جملے نکلے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، ایسا لفظ مت بولو کہ کل آپ کو معذرت کرنی پڑے. یہ جو لفظ ہے نا، کل معذرت کرنی پڑے، اس کا تعلق دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی. ایسا لفظ مت بولو کہ کل دنیا میں کسی کے سامنے آپ کو معذرت کرنی پڑے، اور ایسا لفظ مت بولو کہ کل اللہ کے سامنے آپ کو معذرت کرنی پڑے. سوچ سمجھ کے بولو. اور یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ تو دل کی ترجمان، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دل کی ترجمان، اور زبان سے زخم جو لگتے ہیں نا، بڑے سخت اور بدترین زخم لگتے ہیں. اور بسا اوقات چھری، خنجر، تلوار، یہ سارے زخم اتر جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو پٹیاں ہو جاتی ہیں، اور جناب ٹانکے بھی لگ جاتے ہیں. اور زبان کے لگائے ہوئے زخم کو ٹانکے نہیں لگتی، زبان کے لگائے ہوئے زخم ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے زبان سے غلط، بےہودہ اور طنز والا جملہ، ایسا جملہ کہ جو اگلے کو چیر کر رکھ دے، گھر کی زندگی میں نہیں بولنی چاہیے. اولاد ایسا جملہ نہ بولے اپنے ماں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے نہ بولے، بیوی شوہر کے سامنے نہ بولے، شوہر بیوی کے سامنے نہ بولے، بہو ساس کے سامنے، ساس اپنی بہو کے سامنے. ہر آدمی
اپنی زبان پر قابو رکھے، ہر ایک کو اپنی زبان کا جواب دے ہونا ہے۔ حصائد السنتہم، یہ زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے پتہ ہے؟ حدیث میں کیا آیا؟ یہ حصائد آگ کی کھیتی ہے، کھیتی۔ جس طرح سے انسان فصل زمین میں بوتا ہے تو پھر جب فصل اگے گی جو اس نے بویا وہ اس نے کاٹنا ہے، اسی طرح سے جو زبان سے نکلا اس کا حساب اس کو آخرت میں دے۔ اس لیے صاف صاف حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو زبانوں کے جرم کی وجہ سے جہنم میں لائے جائیں گے، زبانوں کے اوندے منہ کر کے جہنم میں گرائے جائیں گے زبانوں کے جرم کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی زبان کو محتاط رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو